السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ود عدنان سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ریلوے انجن کس نے، کب اور کس طرح ایجاد کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی اصل میں کام کے انعام کی بڑی اچھی مثال ہے۔ یہ انگلستان کے شمالی مشرقی علاقے سے شروع ہوتی ہے، جس میں نیو کاسل نام کی ایک بستی آباد ہے۔ وہاں میلوں تک کوئلے کی کانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی علاقے کے ایک گاؤں ویلام میں 1781 میں ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کے باپ کا نام روبرٹ اور ماں کا نام مابیل تھا۔ وہ دونوں بے حد غریب لیکن محنتی تھے۔ دنیا میں غربت اتنی بری چیز نہیں جتنی کاہلی اور سستی۔ اسٹیفنسن کا باپ ایک کان میں کوئلہ ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے گزر ہوتی تھی۔ گاؤں کے قریب کوئی سکول بھی نہیں تھا، اس لیے اسٹیفنسن تعلیم بھی نہ پا سکا۔ وہ بچپن ہی سے کام کرنے لگا تاکہ گھر میں اور روپیہ آ جائے۔ ان دنوں انگلستان کے دیہاتوں میں میلوں کا زور تھا۔ ایک مرتبہ جارج اسٹیفنسن بھی اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر میلے میں گیا۔ وہاں اس کی بہن کو ایک ٹوپی پسند آ گئی۔ وہ اسے خریدنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پاس اتنے دام نہیں تھے کہ اس کی قیمت ادا کر دیتے۔ اسٹیفنسن کو اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح مایوس دیکھ کر رنج ہوا اور پہلی مرتبہ اس نے غربت کے کانٹے کی چبھن کو محسوس کیا۔ اسٹیفنسن نے اپنی بہن سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی دام لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور شام کے قریب جب اندھیرا ہو رہا تھا تو دوڑتا ہوا واپس آیا اور بہن کو وہ ٹوپی خرید دی۔ بہن نے بھائی سے پوچھا، تم یہ دام کہاں سے لائے؟ اس نے کہا، لوگوں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا اور مزدوری حاصل کی۔ جارج بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ کوئلے کی کان پر جایا کرتا تھا اور وہاں کام کرتے انجنوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو شروع ہی سے انجینئرنگ سے دلچسپی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے کسی انجن کا نگران مقرر کیا جائے۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور اسے ایک انجن کی دیکھ بھال پر ملازم رکھ لیا گیا۔ یہ انجن کان سے پانی نکالا کرتا تھا۔ جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوتی تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ انجن کے کل پرزوں کو پہچاننے لگا۔ کام کے ساتھ ساتھ جارج پڑھتا لکھتا بھی رہا۔ وہاں کوئلوں کو ٹوکریوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا تھا۔ جب ٹوکریاں کان کے منہ پر پہنچ جاتی تو وہ ایک کل کے ذریعے، جسے بریک کہتے تھے، روک کر خالی کر لی جاتی تھیں۔ اس بریک پر بڑے تجربہ کار آدمی ملازم رکھے جاتے تھے، لیکن جارج کو 21 سال کی عمر ہی میں اس جگہ مقرر کر دیا گیا۔ اب جارج کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک ایسا انجن بنائے گا جو گاڑیاں کھینچ سکے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آدمیوں نے اس قسم کی کوشش کی تھی اور انجنوں کے چند نمونے بنائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر جارج اسٹیفنسن بڑی محنت سے سب سے اچھا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں جارج اسٹیفنسن کی شادی ہو گئی، لیکن تھوڑی مدت بعد ہی اس کی بیوی مر گئی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے اور زیادہ روپیہ کمانے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ملازمت کر لی۔ چند ماہ بعد وہاں بھی اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے وطن آ گیا۔ واپسی پر اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی اور اس نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ آخر
वो एक इंजन का ड्राइवर बन गया। ये वेस्ट मोर का वाक़या है। खुशकिस्मती से यहाँ जॉर्ज को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल गया। इत्तेफाक से कुएं से पानी निकालने वाला एक बड़ा इंजन खराब हो गया और ऐसा खराब हुआ कि बड़े से बड़े इंजीनियर भी इसे ठीक न कर सके। जॉर्ज ने इसे देखते ही उसका नुक्स बता दिया, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे एक मामूली ड्राइवर ही समझा जाता था। जब इंजन के मालिक को मालूम हुआ कि जॉर्ज स्टीफनसन उसे ठीक कर सकता है, तो उसने फ़ौरन इसकी खिदमत हासिल की। जॉर्ज ने सारा इंजन खोलकर साफ़ किया और फिर सारे पुर्ज़ों को जोड़कर तीसरे दिन इसे चला दिया। मालिक बहुत खुश हुआ और उसने स्टीफनसन को ना सिर्फ माकूल अजरत दी, बल्कि 10 पाउंड इनाम भी दिया। साथ साथ उसे इंजन का निगरान भी मुकर्रर कर दिया। जब वहाँ का चीफ इंजीनियर फोत हो गया, तो जॉर्ज स्टीफनसन को इसकी जगह मिल गई और इसकी तनख्वाह 100 पाउंड सालाना हो गई। जब रोज़ी की तरफ से उसे इत्मीनान हुआ, तो उसने मुताले की तरफ तवज्जो दी। वो बराबर ये सोचता रहता था कि मौजूदा इंजन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। जॉर्ज से पहले एक और मौजूद जेम्स वाट भाप से चलने वाला इंजन बना चुका था, लेकिन तसल्ली ना हुई। उसने ऐसा इंजन बनाने का इरादा कर लिया जो गाड़ी खींच सके। इंग्लिस्तान के एक अमीर शख्स ने उसे इस काम के लिए माली इमदाद दी और जॉर्ज ने 10 माह की मेहनत के बाद एक ऐसा इंजन बना लिया जिसे जनवरी 1814 में रेल की पटरी पर चलाया गया। जॉर्ज अपने इंजन को बेहतर बनाता रहा। न्यूकासल में एक कारखाना कायम किया गया जिसमें अच्छे इंजन बनने लगे। एक नई पटरी 1825 में बिछाई गई और इस पर जो गाड़ी चलाई गई उसकी रफ्तार सिर्फ 12 मील फी घंटा थी। जॉर्ज स्टीफनसन को अपनी मेहनत की बदौलत बड़ी शोहरत हुई और दौलत ने भी इसके कदम चूमे, लेकिन गरूर उसे छू कर भी नहीं गया था। वो आखिर वक्त तक काम करता रहा। बल आखिर 12 अगस्त 1848 को उसका इंतकाल हो गया। मरते वक्त उसकी उम्र 67 साल थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।